بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 264 اور آیت نمبر ہے 144۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اور اونٹوں میں سے دو، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور گائے کی جنس میں سے دو، نر اور مادہ۔ قل، آپ کہہ دیں، آذکرین، کیا ان کے مذکر حرم حرام کیے ہیں اللہ نے، ام الانثیین، یا پھر ان کے مؤنث اللہ نے حرام کیے ہیں، ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ جن پر ان کے مادہ جو ان کے مادہ کے رحموں میں ہیں وہ حرام ہے، ام کنتم شہداء، یا تھے تم شہداء گواہ، اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ نے تم کو وصیت کی تھی، فمن اظلم، بس کون ہے بڑا ظالم، ممن افترا، اس سے جو باندھتا ہے، علی اللہ، اللہ پر، کاذباً، جھوٹ، لیضل الناس، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، بغیر علم، بغیر علم کے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ ثمانیت ازواج تھے، 8 قسمیں تھیں، 2 کل ہم نے پڑھی، 2 آج ہے۔ اونٹ نر اور مادہ، گائے اور نر اور مادہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اونٹ نر اور مادہ، یا گائے نر اور مادہ، یا ان کے مؤنث کی جو پیٹ میں حمل ہے، وہ ان میں سے کس چیز کو اللہ نے حرام کیا؟ کسی کو نہیں حرام کیا۔ وہ کہتے تھے نا یہ حرام ہے، عورتوں پہ حرام ہے، یا بعض چیزیں سب کے لیے حرام ہے، بتوں کے نام پہ چھوڑی ہوئی ہیں۔ تو ام کنتم شہداء، کیا تم گواہ تھے؟ کسی بھی چیز کی تحقیق کے لیے شہادت کا ہونا ضروری ہے، گواہی کا ہونا ضروری ہے۔ گواہی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے علم یقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین۔ علم یقین کی بات اللہ تعالیٰ نے کل کہی تھی، نبئونی بعلم، ان خرافات کی اگر تمہارے پاس کوئی علمی دلیل ہے وہ لاؤ، نبئونی بعلم، علمی دلیل اگر تمہارے پاس ہے تو وہ لاؤ، یہ کل کی آیت میں تھا۔ آج اللہ تعالیٰ نے عین الیقین مانگا ہے، آنکھوں دیکھا۔ کیا تم نے آنکھوں سے دیکھا تھا جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا، ایسا کوئی حکم کہ فلاں فلاں جانور فلاں مرد کے لیے فلاں عورت کے لیے حرام ہے؟ تو ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہا، جب اللہ نے اس چیز کی وصیت کی تھی یا اس چیز کا حکم دیا تھا، کیا تم وہاں پہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ اللہ نے فلاں پیغمبر کو یہ حکم دیا؟ نہیں، نہ تمہارے پاس عین الیقین ہے، نہ تمہارے پاس علم یقین ہے، نہ کوئی علمی دلیل ہے، نہ آنکھوں دیکھا حال ہے، تو اپنی طرف سے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ تم نے گھڑی ہوئی ہیں۔ اذ وصاکم اللہ، وصیت، ویسے تو وصیت کہتے ہیں، وصیت وہ چیز ہوتی ہے جو حکم دینے والا موجود نہیں ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ بھی اپنے علم کے اعتبار سے تو موجود ہیں، لیکن ہمارا علم، ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ پہ ایمان بالغیب ہے، تو اللہ نظر نہیں آتے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں۔ تو اس مناسبت سے اذ وصاکم اللہ بہذا، چونکہ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے جب یہ حکم دیا تھا اپنے کسی پیغمبر کو، کیا تم وہاں پہ موجود تھے؟ تو اللہ نے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا کہ فلاں فلاں جانور جو ہے وہ حرام ہے۔ تو اذ وصاکم اللہ بہذا فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا، تو پھر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوا
جس نے اللہ پر سارے جھوٹ باندھے. تو یہ ساری خرافات جھوٹ ہے. ان آیات میں ہمارے لیے کچھ اسباق ہیں. پہلا سبق تو یہ ہے کہ بات دلیل سے ہونی چاہیے، خاص طور پہ دین کے معاملے میں. ویسے تو دنیاوی معاملے میں بھی آپ بات دلیل کے ساتھ کریں، لیکن خاص طور پہ جب دین کا معاملہ ہو تو ایسے ہی اٹھا کے کسی کو فتویٰ نہیں دینا. ہمارے ہاں تو لوگ ہوتے ہیں سنی سنائی بات کر دیتے ہیں، 2-4 مولوی سن لے مفتی بن گیا بندہ. نہیں، غلط بات ہے. جب تک آپ کے پاس دلیل نہیں ہے آپ دین کے معاملے میں کسی کو فتویٰ نہ دیں، یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ یہاں دلیل مانگ رہا ہے، اور دلیل مانگنا پھر اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. نبئونی بعلم، اور دلیل لاؤ. جب بھی آپ کو کوئی دین کی بات بتائے آپ اسے کہہ سکتے ہیں نبئونی بعلم، دلیل لاؤ. دلیل کا مطالبہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. تو دین کے معاملے میں دلیل کا مطالبہ کرنا چاہیے. ایک بندہ کہتا ہے فلاں کام کرو، بھی دلیل ہے ابھی. اگر تو اس کے پاس دلیل 2 قسم کی ہوتی. آج کل تو مطلب اس ہمارے لیے تو ایک ہی ہے علم، یا تو قرآن کا علم ہوگا یا حدیث کا علم ہوگا. تو دلیل لاؤ، اگر دلیل ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دلیل تو پھر نہیں ٹھیک. نمبر 2، یہ ساری جتنی پیچھے ہم نے شرکیہ رسم و رواج پڑھے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کو ایجاد کرنے والا عمر بن عامر الخزائی جو جرہم قبیلے میں سے تھا، میں نے اس کو دیکھا وہ جہنم کے اندر چکر لگا رہا تھا. اب آپ دیکھیں یہ جرہم قبیلہ یہ کون سا قبیلہ تھا؟ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ میں چھوڑ کے گئے، وہاں پہ سب سے پہلے آباد ہونے والا قبیلہ جرہم قبیلہ تھا. اور اسی قبیلے کے اندر اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی ہوئی. اور اسی قبیلے کی ایک شاخ تھی خزائی، اس میں سے یہ آدمی تھا. اب ایک آدمی نے غلطی کی، سارا وبال اس پر جا رہا ہے. تو کیا ہمارے لیے پیغام ہے؟ کسی کو برائی پہ نہ لگائیں. شرک تو بہت بڑا گناہ ہے نا، کسی کو چھوٹے گناہ پر بھی نہ لگائیں. اس کے بعد جتنی نسلیں یا جتنے لوگ وہ کام کریں گے سارا وبال گناہ پہ لگانے والے کو ملے گا. تو فرمایا عمر بن عامر پہ اللہ لعنت بھیجے. میں نے اس کو جہنم کے اندر دیکھا، اس نے لوگوں کو شرک کے اوپر لگایا، مکہ والوں کو شرک کے اوپر لگایا. تو کسی کو گناہ کے اوپر نہیں لگانا چاہیے. نمبر 3، یہ وہ 2 آیات ہیں جو قربانی کے متعلق بھی ہیں. 8 جانوروں کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے، اور یہی 8 جانور قربانی پہ لگتے ہیں. یہ 2 کل ہم نے پڑھے، نر اور مادہ. دو کی قسمیں آج پڑھی، نر اور مادہ. یہ بھیڑ ہے نر اور مادہ، بکری نر اور مادہ، اونٹ نر اور مادہ، گائے نر اور مادہ. یہ جو کٹا آتا ہے یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے، یہ اسی بکر کے اندر ہے. بعض لوگوں نے اس کو بکر میں شامل کیا، بعض لوگوں نے اس کو نکال دیا. بہرحال جو ہمارے لیے سبق ہے شرک سے بچنا ہے. محترم بھائیو، بات یہ ہے کہ انسان جتنا مرضی بڑا گناہ گار ہو نا، اسے ایک امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا کل قیامت کے دن. اس نے بڑے بڑے گناہ کیے، بڑے بڑے گناہ، لیکن ایک امید ہے کہ شاید اللہ معاف کر دے. لیکن مشرک آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے امید کے دروازے بھی بند کر دیے ہیں، اور قرآن میں بند ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. شرک، مشرک جس کے دل کے اندر جس نے شرک کیا ہوا ہے نا، اس کے لیے امید کا دروازہ بھی نہیں ہے. یہ اتنا سنگین جو ہے وہ معاملہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار. جو فوت ہوا اور اس نے شرک کیا ہوا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. ایک حدیث میں نے پڑھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چھوٹا سا شرک، کتنا کو چھوٹا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اخفا من دبیب النمل، چونٹی کی چال سے بھی اگر چھوٹا شرک ہوا نا تو بندہ وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا. معمولی سا شرک بھی، یہ تو بڑے بڑے شرک ہے نا، کسی کے سامنے جا کر جھکنا، کسی کے نام کی نیاز دینا، یہ تو بڑے بڑے شرک. اگر معمولی سا بھی کسی نے شرک کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت کے اندر نہیں بھیجے گا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال بھی دی، مثال کے طور پر حدیث سنائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کے ہاتھ میں کڑا دیکھا، پوچھا یہ کیا ہے؟ اور یہ جی میں نے، اس نے یہ جملہ بولا آگے سے، یہ جی میں نے فلاں بیماری کی وجہ سے پہنا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ حدیث کے الفاظ ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کڑے کی وجہ سے تجھے بیماری لگی ہے. یہ کڑا شفا کے لیے نہیں ہے، اس کی وجہ سے تو یہ تو بیماری ہے، یہ تو شرک ہے، اور سب سے بڑی بیماری تو شرک کی ہے جو تجھے اس کڑے کی وجہ سے لگ گئی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی ہمارے ہاں تو یہ ہم اس کو شرک بعض لوگ نہیں سمجھتے، لیکن یہ شرک ہے. اور فرمایا جس نے چونٹی کی چال کے برابر بھی شرک کیا وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا. تو اس لیے انسان کو اپنی زندگی سے ہر قسم کا شرک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث ہے فرمایا بدشگونی بھی شرک ہے.
اب ہم سمجھتے ہیں قبر پہ جا کر جھکنا ہی شرک ہے. بدشگونی تو ہمارے اندر عام معاشرے کے اندر ہے. کوئی بندہ آ گیا لائٹ بند ہوگا تیری وجہ سے لائٹ بند ہوئی ہے, یہ بدشگونی لیتے ہیں نا. ہم کاروباری لوگ ہیں, صبح صبح کوئی ادھار لینے آ جائے ہم نہیں دیتے, تیری وجہ سے سارا دن پھر ادھار آئے گا, یہ بھی بدشگونی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا بدشگونی بھی شرک ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے شرک ہیں, تو یہ بھی شرک جو ہے وہ ہمیں نہیں کرنے چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.